آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام وائس آف چرچ کے سامعین اور ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان اور اس کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ رب جلیل نے سب سے پہلے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا، اور پھر اس سے بھی مزید لطف یہ کہ رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں ہمیں اس رمضان کی عبادت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج افطار ٹائم میں ہمارے ساتھ یو ایس اے سے اسلامک سکالر پروفیسر علامہ افضال احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، تو سب سے پہلے تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ ہمارا موضوع ڈیسائیڈڈ تھا، صحابہ کرام کا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم۔ آج کے دن کی ایک خاص مناسبت بھی ہے، اور وہ ہے شہزادہ کونین، شہزادہ مصطفیٰ، شہزادہ فاطمہ الزہرا، شہزادہ علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہم اجمعین۔ مراد حضرت امام حسن کا یوم ولادت، تو یہ بھی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر مزید بھی کبھی نیکسٹ سوموار کو بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ایک دو جملے جناب پروفیسر صاحب آپ بھی کچھ جملے حضرت امام علی مقام کے حضور نذرانہ عقیدت، اس کے بعد پھر ہم موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ نے یہ بات چونکہ بیان کر دی ہے، میں نے آج کے موضوع میں امام علی مقام کی ذات پاک اور آپ کے ذکر مبارک کو شامل کیا ہوا تھا، کیونکہ آج کے دن کی مناسبت یہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اگر اسی مضمون کے مطابق اس کو بیان کر دیں تو آج چونکہ ذکر خیر آپ کی ذات پاک کا کرنا مقصود ہے، تو وہ انشاءاللہ بڑے آسان انداز سے اس میں پیش ہو جائے گا۔ میں صرف یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے شہزادے ہونے کے ناطے اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہونے کے ناطے ان ذوات قدسیہ کا تعلق اور محبت اور ادب امت پر واجب ہے، اور جب تک اسے ہم اپنے ایمان کا حصہ نہ بنائیں ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی نسبت میں ہمیں پختگی، بارفتگی اور فنائیت عطا فرمائے۔ آج کے اس موضوع کے حوالے سے اگر آپ چاہیں تو میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید الذین آمنوا به وعزروه، وقال فی مقام آخر لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ الحمدللہ تعالی آج اس خوبصورت مضمون پر ہم گفتگو کرنے لگے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کے جانثاران اور آقا علیہ السلام کے وفادار، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ جو تعلق ادب ہے، اس پر میں قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ جو دو مقامات مختصراً میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ایک سورہ الاعراف کی آیت مبارکہ نمبر 157 ہے،
اور دوسری سورہ الفتح کی آیت مبارکہ نمبر 8 ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جو لوگ بھی اس پیارے محبوب علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی، اور سورہ الفتح میں فرمایا کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ان کی تعظیم کرو۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ تعظیم کا لفظ جو قرآن مجید نے آقا علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا، اس کا ترجمہ ہم تعظیم کا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ عربی زبان میں تعظیم کا لفظ موجود ہے اور قرآن مجید میں آیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ کے نام سے، مگر یہاں پر اللہ رب العزت نے وَتُعَزِّرُوهُ اور وَتُوَقِّرُوهُ فرمایا۔ اس کی تشریح و تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اَيْ تُبَالِغُوا فِي تَعْظِيمِهِ، یعنی یہ صرف تعظیم نہیں ہوگی، تعظیم میں مبالغہ ہوگا، اور مبالغہ کتنا ہوگا کہ جب وہ تعظیم ہر حد سے نکل جائے اسی کو تعزیر کہتے ہیں، جب وہ حد ٹوٹتی ہے تو تعزیر کہلاتی ہے۔ تو گویا آقا علیہ السلام کے ادب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم ہر حد سے آگے بڑھ کے میرے محبوب پاک علیہ السلام کا ادب کرو۔ اب یہاں پر جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی توجہ سے، میں قرآن مجید میں اور اس پر بنیاد اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آگے ہم نے احوال پہ آنا ہے، تو ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ اسلامی تعلیمات میں آقا علیہ السلام کے ادب مبارک کا مقام کیا ہے، اس حوالے سے میں بنیاد رکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ بڑی توجہ سے یہ بات سمجھے تمام احباب۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو جو کمالات عطا فرمائے ہیں، جو بھی کمالات عطا فرمائے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ان میں سے کچھ کمالات وہ ہیں جو آقا علیہ السلام کے فضائل ہیں، یعنی ایک باب اس کا وہ ہے جو آقا علیہ السلام کے فضائل سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ان فضائل کو اگر آپ آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو آقا علیہ السلام کے معجزات مبارک، اب وہ معجزات مبارک کیا ہیں؟ وہ معجزات مبارک یعنی انگلی مبارک سے چاند مبارک کو اشاروں سے کھیلنا، اس چاند کو چیر دینا، سورج کو پلٹا دینا، درختوں اور پتھروں سے کلمے پڑھوانا، سجدے کروانا، یعنی جو جو معجزات مبارک آقا علیہ السلام کو نصیب ہوئے، جو کمالات یہ فضائل کے باب میں آئیں گے۔ تو ایک کمالات کا پہلو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور وہ ہے فضائل کا۔ دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو کمالات کے باب میں عطا فرمائی وہ آقا علیہ السلام کے شمائل مبارک ہیں۔ اب اس شمائل مبارک کے اندر آقا علیہ السلام کا سراپہ مبارک اور اس کا حسن مبارک اور اس سراپہ مبارک کی بے مثالی آ جاتی ہے۔ یعنی معروف بات ہے، لوگ جانتے ہیں کہ جسم مبارک تو ہے مگر سایہ نہیں ہے، بشری پیکر مبارک ہے مگر مکھی جسم پر نہیں بیٹھتی، پسینہ مبارک خوشبودار ہے، آقا علیہ السلام جہاں سے گزر جائیں صحابہ کرام خوشبو سونگھ کر آقا علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر حسن مبارک ہے، پھر آقا علیہ السلام کے سراپہ مبارک کے ایک ایک مبارک عضو کا حسن و شان ہے۔ تو یہ شمائل ہے، یعنی کمالات کا دوسرا پہلو یہ ہے جو شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے۔ اب آ گئی تیسری چیز، اور وہ ہے آقا علیہ السلام کے خصائل مبارک، آقا علیہ السلام کی عادات مبارک، آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارک، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، چلنا کیسا ہے، بولنا کیسا ہے، کلام کرنا کیسا ہے، آپ کا کھانے کا انداز کیا ہے، آپ کے پینے کا انداز کیا ہے، آپ کا مسکرانے کا انداز کیا ہے، آپ کی عطا کا انداز کیا ہے، نشست و برخاست کیسی ہے، یہ سب چیز خصائل میں آتی ہے۔ اب بڑی توجہ سے یہ بات سمجھیے کہ جب اللہ رب العزت نے کمالات کے 3 پہلو عطا فرمائے، فضائل، شمائل اور خصائل، تو لازم ہے کہ امت کا تعلق بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ 3 گوشوں کا بنے۔ ان تینوں گوشوں کے ساتھ تعلق جڑے، جب تک یہ 3 گوشوں کے ساتھ تعلق نہیں جڑتا ایمان بالرسالت مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اب میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔
کہ فضائل کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو فضائل کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل ہیں، جو کمالات ہیں، معجزات ہیں، ان کو مانیں گے تو ان فضائل کو دیکھ کر ذات کی عظمت کی طرف توجہ جائے گی اور ذات کی معرفت کی طرف دھیان جائے گا، تو دل و دماغ کے اندر اس ذات پاک کا ادب اور تعظیم از خود پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ ہے وہ راز، جو جتنا اس ذات پاک کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، معرفت سمجھتا چلا جاتا ہے، اسے اتنا ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نصیب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو فضائل بنیاد بنتے ہیں ادب رسالت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ آ جائیں شمائل پر، تو جو اس حسن کا تذکرہ سنتے جاتے ہیں، وہ بے مثال ذات کے بارے میں سنتے چلے جاتے ہیں کہ صحابہ چاند سے بھی تشبیہ دے کے کہتے تھے کہ میں چاند کو بھی تکتا اور رخ یار کو بھی تکتا، تو چاند کا تقابل کرنا بھی مجھے انصاف نہیں نظر آتا۔ اور امہات المومنین فرماتی ہیں کہ چہرے پاک کے نور کا عالم، حسن مبارک کا عالم یہ تھا کہ سوئی کے اندر دھاگا ڈالنا بھی آسان ہو جاتا، گمی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لیتے۔ تو جب انسان ایسے حسن کو سنتا ہے تو اس حسن کو سن کر اس پر ایمان لانے سے اس محبوب کی عشق و محبت کا عنصر انسان کی ذات کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو فضائل انسان کو ادب سکھاتے ہیں اور شمائل انسان کو محبت دیتے ہیں اور محبت سکھاتے ہیں۔ اب آگے خصائل کی بات، عادات مبارکہ کی بات، طور طریقے کی بات، تو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس طور طریقے کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ اب آپ نے پچھلی گفتگو میں ایک بات کہی تھی، تو چونکہ آپ نے اس مضمون کی بات کر رہی تھی، میں یہ بات کہنا چاہتا تھا تو میں نے وہاں یہ بات نہیں کہی تھی، اب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ محبت کو اور جو لوگ ایمان کو صرف اتباع اور اطاعت کا نام دیتے ہیں، وہ سرے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور شمائل سے قطع تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ صرف اس ایک گوشے کے ساتھ محدود ہو جاتے ہیں، خصائل اور سیرت کے ایک حصے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ 3 طرح کے کمالات عطا فرمائے ہیں، تو ان تینوں طرح کے کمالات سے جب تعلق جڑ جاتا ہے اور اس میں فنائیت ملتی ہے، تب جا کے انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی جس کا میں نے ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ فضائل۔ اب میں اس کو اگر ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں ان تینوں چیزوں کو، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ان تینوں کمالات سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو دل حضور کے ادب کا مرکز بن جاتا ہے، سینہ حضور کی محبت سے پر نور ہو جاتا ہے، اور پورا انسان کا جو وجود ہے وہ حضور کی سنت اور اتباع میں فنا ہو جاتا ہے۔ تب اس بندے کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ امت محمدیہ کا جوان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے مومن، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور اس ساری بات کو اگر میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سہارے سے عرض کرنا چاہوں تو تقریر تو اس پہ 5 گھنٹے کی جا سکتی ہے، 10 گھنٹے کی جا سکتی ہے، مگر 2 جملوں میں اگر کوئی اسے سمیٹنا چاہے تو قربان جائیں اس عاشق نے، اس مرد کلندر نے اور کلندر لاہوری نے کیا خوبصورت بات کہہ دی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ دین سراپا سوختن اندر طلب، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہایش عشق وہ آغازش ادب۔ انہوں نے کہا دین کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو دین کیا ہے، تو دین یہ ہے کہ سر تا پا محبوب کی طلب میں جلنا تمہیں آ جائے، تم ان کی طلب۔ اور یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کی نشانی اور محبت اور 7 بار سلام جن کو دیا تھا کہ جن کے ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ ایک بار ملاقات کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو سامعین عزیز وقار، یہ راز انہوں نے بیان کیا کہ تمہیں اس دین سراپا سوختن اندر طلب، دین یہ ہے کہ حضور کی محبت میں تمہیں جینا مرنا اور تڑپ نصیب ہو جائے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ انتہایش عشق کو آغاز ادب۔ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی انتہا عشق پر ہوتی ہے، مگر اس کا آغاز ادب سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے دین کا تقاضا اور یہ ہے اصل دین۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کے نہ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، نہ ان سے بڑھ کے کوئی مومن ہو سکتا ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی ایمان کو سمجھ رکھنے والا ہو سکتا ہے، اور نہ ان سے بڑھ کر کوئی دین کی سمجھ رکھنے والا ہو سکتا ہے۔ اب ہم ان کی طرف آ جاتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ جو دین انہوں نے سمجھا اور جو دین انہوں نے اپنایا، یہ جملہ جو دین انہوں نے سمجھا اور جو دین انہوں نے اپنایا،
وہ دین کیسا تھا، اس دین کے جی احوال۔ ایک جی ساتھ مزید چیز کو بھی جمع کر لیں، جی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں مظہر محمود الوی صاحب، جی جی ماشاء اللہ۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی جی میں نے ابھی تو ان یہ ہماری دیکھے ہیں، میں نے، خوش قسمتی ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاء انہوں نے اللہ۔ میرے جملے کو انہوں نے سمرائز کر کے لکھ دیا تھا، تو میں نے ان کے کمنٹس دیکھے ہاں ہیں۔ یہ جملہ ہی میں شامل کرنا چاہتا تھا کہ جی انہوں جی نے آپ کے جملے کو جی جی ہاں ایسا ہی ہے، انہوں نے لکھا ہے، یہ ہے کہ فضائل کے ذکر سے ادب پیدا ہوتا ہے، ادھر پیدا ہوتی شمائل کے ذکر سے محبت پیدا محبت ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اور خصائص مسائل کے سے ذکر سے اطاعت اور اتباع اطاعت۔ نصیب ہوتی ہے۔ یہی بات جی میں نے کہی، اور انہوں نے وہ ایک جملے میں لکھ کے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب جزاک یہاں پر جی اگر جاری آپ رہے۔ اجازت دیں تو صحابہ کرام کے احوال کی طرف جانے سے پہلے میں ایک قرآن مجید کی بڑی منفرد صنعت یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور اس طرح اس بات پر اٹھنے والے ہر سوال کا کافی جواب ہو جائے، اور وہ یہ کہ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور وہ یہ کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، ان سب آسمانی کتابوں کے اندر اللہ رب العزت نے براہ راست لوگوں کو خطاب نہیں کیا، کسی قوم کو براہ راست یوں کہہ کر نہیں پکارا اے فلاں قوم، جیسے قرآن مجید نے کہا یا بنی اسرائیل۔ کسی قوم کو کسی کتاب میں کسی صحیفے میں اللہ رب العزت نے کبھی خطاب ہی نہیں کیا، کسی مخاطب نہیں فرمایا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب آ جائیے، پہلی بات تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مومنین سے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، مگر میں اس سے بڑی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ کی 104 نمبر آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ اب یہ ایک الگ واقعہ ہے، پوری بحث ہے، میں اس میں نہیں جاتا کہ میرے محبوب پاک کو متوجہ کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے اور نظر کرم مانگنے کے لیے رائنا مت کہا کرو، اس کے پیچھے ایک فلسفہ تھا اور پوری اس کی تاریخ ہے۔ مگر میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس کی ایک ترتیب ہے جس ترتیب سے نازل ہوا ہے، اور اس کی ایک ترتیب ہے کتابی جس صورت میں لکھا ہوا ہے۔ میں آسان کر دیتا ہوں بات، یعنی نزول مطلب یہ کہ پہلی آیت نازل ہوئی ہے اقرا، اور کتابی صورت میں قرآن مجید پڑھتے ہیں تو الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ تو ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب کتابی ہے۔ اب غور سے سن لیں توجہ سے، اب جب سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ پہلا مقام آتا ہے قرآن مجید میں کتابی صورت میں جہاں آمنو کے لفظ آتے ہیں، اور شاید کئی لوگ یہ بات نہ جانتے ہوں، آمنو کی جتنی آیات نازل ہوئی ہیں ان میں ترتیب کے حوالے سے بھی اور نزول کے حوالے سے بھی یہ پہلی آیت ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی یہ صرف کتابی ترتیب میں پہلے نمبر پر نہیں آیا آمنو، نزول میں بھی پہلی بار آیا۔ تو اب پیچھے تاریخ کو ملائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ تک اللہ رب العزت نے انسان کو براہ راست کسی قوم کو مخاطب نہیں فرمایا، پہلی بار فرمایا، پہلی بار فرمایا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان ہزاروں سالوں کے بعد جب رب کائنات نے پہلی بار کسی قوم سے خطاب کیا ہے تو اللہ نے اسے پڑھایا کیا ہے، اللہ نے اسے سکھایا کیا ہے؟ تو یہ پہلا موقع آ گیا تھا کلام کرنے کا کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا ادب پڑھایا اور سکھایا۔ یہ ہے وجہ اور یہ ہے راز کہ اس ادب کے بغیر اگر آپ دین کی بات دکھایا گیا وہ سب کچھ ہوگا مگر دین نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام کا ادب ہی اصل دین ہے اور ادب ہی اصل میں دین ہے۔ اب یہ بنیاد ہم نے رکھ لی ہے، اب میں اس پر آگے آپ کی توجہ ادھر لے چلتا ہوں کہ صحابہ کرام کے معاملات کیا تھے۔ تو چونکہ ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں اور یہ بات ہم نے بیان کر دی کہ اللہ رب العزت نے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ فرمایا ہے کہ صرف ادب نہیں کرنا، تم نے حد سے بڑھ کر ادب کرنا ہے، ہر حد سے آگے جا کر ادب کرنا ہے۔ اور پچھلی گفتگو میں محبت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اس حدیث پاک کا ذکر کیا تھا جو عروہ بن مسعود نے بیان کی، اس میں یہ ساری چیزیں چونکہ اکٹھی ملتی ہیں، میں اس لیے صرف اس کا سہارا لے رہا ہوں کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے لعاب موارک کا ادب بتایا، آقا علیہ السلام کے وضو مبارک کا ادب بتایا، آقا علیہ السلام کے حکم کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کا رد عمل بتایا، اور اس وضو کے پانی کو اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے رد عمل بتایا،
اور آقا علیہ السلام کے اشارے پر سب کو تیار اور ایک دم سب کچھ کر گزرنے مر مٹنے والا پایا، اور یہ سارے عمل جا کر پھر اپنے لوگوں کو بتائے کہ ہاں بھائی جس کیس کو دیکھنے کے لیے تم نے مجھے بھیجا تھا میں اس کی سبمیشن کر رہا ہوں اس انداز میں، اور ایک جملہ آپ کے سامنے یعنی کہ اس کو سمرائز کرتا ہوں، اور وہ یہ انہوں نے یہ کہا کہ جو محبوب کے جسم سے لگنے والا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے، وہ محبوب کا خون کیسے زمین پر گرنے دیں گے؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیسے گرنے دیں گے؟ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وجہ بن گئی وہ ساری قوم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تو اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ادب کو چاہے کتنے بڑے مقام پر لے جائیں، کسی کے ادب کو سامنے رکھ لیں، کیا آپ کبھی کسی کا ادب کرتے ہوئے یہ کریں گے کہ اس کے تھوک اور لعاب مبارک کو ہی کھا لیں؟ حتیٰ کہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ناک مبارک سے نکلنے والی جو رطوبت مبارک ہے اس کو بھی صحابہ کرام تبرک کے طور پر کھا لیا کرتے تھے، زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ پھر پسینہ مبارک اور خون مبارک کے تو بڑے واقعات ہیں۔ تو یہ وہ لیول تھا کہ جس لیول پر جا کر صحابہ کرام نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ہم نے آقا علیہ السلام کے ادب کو ہر حد سے آگے بڑھا کر رکھا ہوا ہے۔ میں اپنے سننے والوں کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں، اس جملے کو یاد رکھیے گا اور اس جملے پر غور کیجیے۔ جس رب کائنات نے اپنی عبادت کے لیے کوئی حد نہیں رکھی کہ ہاں تم اتنی کرنا اس سے آگے نہ، اتنے نفل پڑھنا اس سے زیادہ نہ پڑھنا، اتنا ذکر کرنا اس سے زیادہ نہ کرنا، یہ تم کرنا یہ نہ کرنا، اس سے زیادہ تم نہیں پڑھ سکتے قرآن مجید، یعنی کسی عبادت بھی اس سے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھ سکتے۔ کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی اپنی عبادت کے لیے کوئی حد نہیں رکھی، بس اپنی عبادت کے لیے کوئی حد نہیں رکھی، اسی طرح اس نے اپنے محبوب پاک کے ادب کے لیے کوئی حد نہیں رکھی۔ جہاں تک چلے جاؤ تم میرے محبوب کی ادب کی حد تک پہنچ ہی نہیں سکتے، جتنا تمہیں توفیق مل جائے تم اتنا کر لو، تمہیں اتنا ہی اجر اور برکت نصیب ہو جائے۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہر حد کو چھوڑ کر اور کراس کر کے آقا علیہ السلام کا ادب کر کے دکھایا۔ اب اگر آپ کو بات کہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں پہلے واقعے سے شروع کرتا ہوں اس بات کو۔ جی، یہ ایک چونکہ ادب سے ریلیٹڈ چیز آ گئی کہ ساری مخلوق کے ادب کے لیے ایک حد ہے۔ تو آقا علیہ السلام ایک حساب سے چونکہ آپ بھی مخلوق میں شامل ہیں اور دوسرے اعتبار سے چونکہ اللہ کے آپ محبوب بھی ہیں تو آپ کا ادب اللہ کا ادب ہے، تو اس لحاظ سے آپ کے ادب کی حد کوئی نہیں۔ اس ذرا نقطے کو، اس نقطے پر میں جو حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں وہ حوالہ میرا خیال ہے کافی ہوگا سب کے لیے۔ علامہ ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے، سورہ حجرات، آقا علیہ السلام کا ادب براہ راست اللہ رب العزت نے سکھایا ہے۔ میرے محبوب سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا، میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچا نہیں بولنا، انہیں اپنے جیسا نہیں بلانا، اعمال غرق ہو جائیں گے، یہ پوری تفصیل ہے۔ ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے، اور میں ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں، جس مسلک سے ہم ہیں اور جس مکتبہ فکر سے ہم ہیں، ہم میں سے اگر کسی نے یہ لکھا ہوتا تو ہم پر یقیناً کوئی نہ کوئی فتویٰ لگتا۔ اس کی تشریح میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ادب کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، فَأَقَامَهُ اللَّهُ مَقَامَ نَفْسِهِ، اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ادب کے معاملے میں حضور کے ادب کو اپنے مقام پر رکھا ہے، اپنے مقام پر رکھا ہے، یعنی حضور کے ادب کو اپنا ادب بنایا ہے، حضور کی تعظیم کو اپنی تعظیم بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو تعلق آقا علیہ السلام سے انسان کا جڑتا چلا جاتا ہے وہی تعلق انسان کا رب سے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو جب اپنا محبوب بنایا ہے تو اللہ رب العزت نے، دیکھیں اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، مگر رب کائنات نے محبوب اپنا اسی لیے دیا ہے کہ تم اس کے صدقے ہی مجھ تک پہنچو گے، ورنہ تمہارا مجھ تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا ادب ہر حد سے نکلتا ہے تو ادب بنتا ہے، یہ تعزیر کا تقاضا ہے۔ جب تک وہ حد میں رہے گا وہ آقا علیہ السلام کا ادب نہیں بنے گا، ادب بنے گا ہی تب جب وہ ہر حد سے نکل جائے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہر کسی کے ادب کی حد ہے، آقا علیہ السلام کے ادب کی حد نہیں ہے۔ اور یہیں پر ایک جملہ
غالباً پچھلی نشست میں ہم نے کہا یا نہیں، مگر میں اگر کہا تو دہرا دیتا ہوں، ہر کسی کے ادب کی حد یہ ہے کہ جب عبادت کے ساتھ اس کا کنٹراس آ جائے گا تو ادب کو چھوڑا جائے گا، عبادت نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ ہر کسی کے ادب کو چھوڑ کے آپ عبادت کے لیے حاضر ہو جائیں گے، مگر جس عبادت میں آگے حاضر ہو جائیں گے اس عبادت میں کھڑے ہو کر رب آپ تو پھر یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں میرا محبوب بلائے میری عبادت بھی چھوڑ کر محبوب کے پاس چلے جانا۔ صحابہ کرام نماز چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے وہ عمل کر کے واپس آتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ جملہ میں اس لیے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے اپنی زبان پاک سے بیان کرتے کہ لوگ میرے ادب کا مقام سمجھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے شروع کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے ادب کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے عزت اور شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی جو ہر حد سے آگے چلا جاتا ہے۔ اب یہ جب راز صحابہ کرام کو مل گیا اور نماز کے دوران بھی پیروی کرنے کا، اطاعت کرنے کا، جواب دینے کا، حاضر ہونے کا حکم آ گیا، اس وقت پھر صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ معروف حدیث پاک ہے، واقعہ کثرت سے حضور شیخ الاسلام نے بیان فرمایا، لوگوں نے بیان کیا، سنتے ہیں آپ، مگر میں اس واقعے کا ایک نقطہ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں ادب کے حوالے سے، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی عامر بن عوف میں ایک صلح کے معاملے کے لیے تشریف لے گئے تھے، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے یہ، تو پیچھے نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے گزارش کر دی آپ نماز پڑھائیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کر دی۔ دوران نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، دوران نماز تشریف لے آئے۔ اب جب دوران نماز تشریف لے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری صف میں قیام نہیں فرمایا، آپ ہر صف کو چیرتے چیرتے پہلی صف تک آپ پہنچے۔ تو صحابہ کرام کے رد عمل سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جان گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اب وہاں جو معاملہ پیش آیا وہ بڑا دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جسے باقی لفظ ہیں، تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ انت مکان ہے، ابوبکر کھڑے رہیں اپنی جگہ پر اور نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، آپ کو اعزاز دیتا ہوں۔ اب یہ بات جب سنی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، ایسے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھائے، اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرنے کے بعد مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے۔ اب بعد میں نماز کے بعد باقی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے علم غیب کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے بتایا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں یا کتنی نہیں ہوئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرما دی۔ بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابوبکر، جب میں نے کہہ دیا تھا کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ تو تم نے کیوں نہیں پڑھائی اور تم کیوں پیچھے آ گئے؟ تو وہ جو ان کا جواب تھا ما کان علی بن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہے کہ حضور کے آگے کھڑا ہو کے پڑھے۔ اس جملے کا میں ایک تشریح کرنا چاہ رہا ہوں، وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ حدیث پاک یہ کہتی ہے کہ جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو مصلی چھوڑنا چاہا، تو حضور کو دیکھا پیچھے پہلی صف میں مڑ کے، پیچھے پہلی صف میں مڑ کر، تو جب آقا علیہ السلام کو پیچھے مڑ کر وہ دیکھ رہے تھے تو آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے جب وہ آقا علیہ السلام کی طرف مڑے ہوئے تھے تو ان کی پشت کس طرف تھی؟ قبلے کی طرف، قبلے کی طرف تھی۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھاؤ، تو اب وہ نماز پڑھاتے تو ان کو چہرہ کعبے کی طرف کرنا پڑتا، تبھی تو پڑھا سکتے تھے نا۔ تو اگر وہ چہرہ کعبے کی طرف کرتے تو ان کی پشت آقا علیہ السلام کی طرف ہو جاتی۔ یہ بات سیدنا صدیق اکبر کے ایمان اور غیرت نے گوارا نہ کی، ان کے تعلق ادب رسالت نے گوارا نہ کی، اور انہوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اگر کعبے کو پشت ہو گئی تو خیر ہے، لیکن کعبے کو اگر پشت ہو گئی تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ تو آقا علیہ السلام کا حکم ہونے کے باوجود مصلی چھوڑ دیا اور عرض کر دی میرے آقا ابو قحافہ کا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہے، وہ کعبے کو تو پشت کر سکتا ہے آپ کی زیارت کے لیے، آپ کے جلوے اور دیدار کے لیے، آپ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، مگر وہ آپ کو پشت کر کے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جس نماز میں محبوب کا ادب نہ ہو
وہ نماز کبھی اللہ کی بارگاہ میں درجہ اور مقام قبولیت تک جا ہی نہیں سکتی۔ یہ عمل ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے بارے میں اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد جن کا مقام ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنے ادب سے اور عشق سے یہ مقام اور اپنے عمل سے یہ مقام اللہ کی عبادت میں بتا رہے ہیں۔ اب یہاں ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا، وہ یہ کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کی نماز اور عبادت کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کے ادب کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نماز سے ہٹ کر آقا علیہ السلام کے عشق و ادب اور تعلق میں، فنائیت اور ادب میں وہ کس درجے تک جاتے ہوں گے۔ یہی تو درجہ تھا کہ انہیں اس تھوک مبارک کو بھی کھا لینے اور برکت کے لیے لے لینے تک لے جاتا تھا، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ اس عظیم تعلق کے ساتھ وہ پیوستہ ہو گئے اور ادب میں فنائیت کے مقام تک جا پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی عبادت میں بھی آقا علیہ السلام کے ادب کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے، اور یہی عمل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اس عمل میں ہے کہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو کیا فرمایا؟ میں جانتا ہوں انک حجر ہوں، مجھے پتا ہے تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، مجھے خبر ہے تو ایک پتھر ہے۔ میں اگر تجھے چوم رہا ہوں تو صرف اس لیے چوم رہا ہوں، دنیا دیکھتی ہوگی کہ جنت سے آیا ہے، دنیا دیکھتی ہوگی آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا، دنیا دیکھتی ہوگی ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا، دنیا اسے جس نظر سے دیکھنا چاہے دیکھے۔ میں اگر چوم رہا ہوں تو صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب سامعین عزیز وقار، یہ وہ تعلق تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب کا، اور یہی ان کا ایمان تھا، اور اسی پر ان کے ایمان کی بنیاد تھی۔ ماشاءاللہ۔ اب میں اس کے بعد جو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کیجیے، ورنہ میں ایک واقعہ یہاں پر غزوہ احد کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ جی 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 سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام عاشقاں، انہوں نے ادب کی اعلیٰ صورت بتا دی۔ اچھا، ایک سوال یہ کیا جاتا ہے بالعموم، اس چیز کو آپس میں گڈ مڈ کیا جاتا ہے کہ ذات مصطفیٰ کا ادب تعلیم مصطفیٰ کا ادب ہی، اور ذات مصطفیٰ کے تنہا ادب کو لوگ جو ہیں وہ شخصیت پرستی کے زمرے میں لے کر آ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ سوال کیا گیا ہے کہ ادب کی صورتیں کیا کیا ہیں؟ جی ہاں، اب یہ دو تین سوال آپ نے اکٹھے کر لیے ہیں، میں ان کو لے کے چلتا ہوں، کوئی بات رہ جائے تو پھر یاد کروائیے گا۔ سب سے پہلی چیز، ایک بڑی خوبصورت بات جو آپ نے کہی، میں اس پر ایک کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام نے سب سے بڑا عالم ہونے کی ضمانت دی ہے اور فرمایا ہے۔ شخصیت پرستی کا میں جواب دینا چاہتا ہوں، جو آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی۔ آقا علیہ السلام کی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم فرمایا، لعمرک، اے محبوب پاک علیہ السلام، مجھے آپ کی ساری زندگی مبارک کی قسم، آپ کی ساری حیات مبارکہ اور عمر مبارک کی مجھے قسم۔ اس کی تشریح میں اور اس کی وضاحت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کل کائنات خلق جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اس میں صرف آقا علیہ السلام ہے کہ جن کی حیات کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر ذات کے ساتھ تعلق بنانے میں اور ذات کے ذکر کرنے میں اس کا مطلب شخصیت پرستی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ تعلیمات تو پھر اللہ رب العزت ہمیں دے رہا ہے، جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ پھر یہ تعلیم تو اس نے دی ہے، خود آقا علیہ السلام کی حیات پاک کے ایک ایک لمحے کی قسم کھا کر۔ اب اس لمحے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب آقا علیہ السلام آرام فرماتے اور سو جاتے تھے، کیا اس قسم میں وہ لمحات شامل نہیں ہیں؟ جب آقا علیہ السلام دنیاوی امور میں جو معاشرتی تقاضے ہیں ان امور میں مصروف ہوتے، کیا ان میں وہ لمحات شامل نہیں ہیں؟ تو اللہ رب العزت یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ جب آپ فرائض نبوت کی ادائیگی کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت کی قسم، مگر اس نے فرمایا نہیں، محبوب آپ کی حیات کے ایک ایک لمحے کی قسم۔ تو جس حیات کے ایک ایک لمحے کی قسم رب کھاتا ہے اور اپنا قرآن بناتا ہے، اس کے ذکر کو اگر شخصیت پرستی کہا جائے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کو
ہم لوگ سمجھے نہیں ہیں. شخصیت پرستی نہیں، یہی اصل دین ہے. اگر شخصیت پرستی ہوتی تو صحابہ کرام یہ سب کچھ کر کے نہ دکھاتے. اب میں اگلا واقعہ سے جوڑتا ہوں تو یہ شخصیت پرستی کا آپ کو جواب دے دے گا. اور یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے اب رکھنا چاہ رہا ہوں، اسے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. غزوہ احد میں جب آقا علیہ السلام کے دندان مبارک زخمی ہوئے اور شہید ہوئے، اس وقت انہوں نے آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک سے جو خون مبارک تھا اس کو اپنی زبان سے چاٹ لیا اور چوس لیا. خون جسے قرآن نے کہا ہے کہ حرام ہے. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو، خون کھا رہے ہو، یہ پی رہے ہو یا چاٹ رہے ہو؟ میں نے کہا یار، انہوں نے جواب یہ دیا، ہاں اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کا خون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب شخصیت پرستی کا جواب دیا انہوں نے. ہاں مجھے پتا ہے، اس لیے تو میں اس کو لے رہا ہوں برکت کے، یہ مصطفیٰ کا خون ہے. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے میرے خون کو اپنے خون کے ساتھ شامل کر لیا ہے، اب دوزخ کی آگ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بتائیے، ایمان سے بتائیے، کیا یہ شخصیت پرستی کا اجر تھا اور جواب تھا؟ یہ ذات کے مقام کی معرفت کے لیے اجر اور جواب تھا. اور ہم لوگ تو اس ادب کو شخصیت پرستی کا نام دے رہے ہیں، جو ادب ٹوٹا پھوٹا میں اور آپ آج کر رہے ہیں کہ صرف نام لے لیتے ہیں، ذکر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، انگوٹھے مبارک چوم لیتے ہیں، ادب سے، پیار سے، القابات سے نام لے لیتے ہیں. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ادب اگر مدینہ پاک جانا نصیب ہو جائے تو اس جگہ کا ادب کرتے ہیں، اس بارگاہ کا ادب کرتے ہیں، اس زمین کا ادب کرتے ہیں. اگر آقا علیہ السلام کا کوئی تبرک مبارک سامنے آ جائے تو اس کا ادب کرتے ہیں. اور ہم نے کیا ادب کرنا ہے؟ ادب تو انہوں نے کیا کہ جن کو سنگتیں اور صحبتیں ملی. حضرت ام ایمن سے پوچھئے، رات پیاس لگتی ہے اور ہاتھ ٹٹولتے ٹٹولتے جب ان کا ہاتھ کسی پیالے کو لگتا ہے اور اس پیالے میں کچھ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہے، وہ پی لیتی ہیں. صبح آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو پیشاب کیا تھا اس برتن کے اندر، وہ باہر جا کے گرا دو. تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میں نے پی لیا تھا. اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایسا شیریں تھا کہ میں تو اس کو اور رغبت سے پیتی رہی. اب اس کو بہت سارے ائمہ نے بیان کیا ہے، اس لیے میں سب روایتوں کو جمع کر کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور ایمان سے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ان ساری باتوں کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں بھی لکھا ہے. ان ساری روایتوں کو جو میں عرض کر رہا ہوں، اور پورا باب اس پر بنایا ہے. آقا علیہ السلام ان کا یہ جواب سن کر مسکرائے، اور مسکرا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اپنے پیٹ کو ہر بیماری سے محفوظ کر لیا. اسی طرح ایک صحابیہ نے آقا علیہ السلام کے غسل مبارک کا پانی پی لیا، جب غسل مبارک کیا تھا اس کا بچا ہوا. تو آقا علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ تجھے جہنم کی آگ کسی جانب سے اب چھو ہی نہیں سکتی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ سارے کام جو صحابہ کرام اور صحابیات اور آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے کرتے تھے، ان سے بڑھ کر کون جانتا تھا کہ یہ شخصیت پرستی ہے یا دین ہے؟ اور اس پر آگے جواب اور اجر دینے والے سے بڑھ کر کون جانتا تھا کہ یہ شخصیت پرستی ہے یا دین ہے؟ کہ آج ہم ان سے بڑھ کر معاذ اللہ صاحبان علم ہو گئے ہیں اور سمجھنے والے ہو گئے ہیں اور فتویٰ دینے والے بن گئے ہیں. ان سب امور پر آقا علیہ السلام کے اپنے فتوے ہیں. تو میں نے اس لیے یہ بات شروع میں کہی کہ اس کو شخصیت پرستی کہنا، اس سے بڑھ کر جہالت کوئی نہیں ہوگی، اس سے بڑھ کر جہالت کوئی نہیں ہوگی. اب چونکہ یہ آقا علیہ السلام کی حضرات مبارک اور بول مبارک کا تذکرہ چل رہا ہے، یہاں ایک حدیث پاک میں ایڈ کر دیتا ہوں، پھر ہم اور واقعات لے لیں گے. ایک صحابی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے دیکھا. دور آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. جب آقا علیہ السلام واپس وہاں سے تشریف لائے تو میں وہاں برکت حاصل کرنے کے لیے گیا. اب یہ شخصیت پرستی کا نعرہ لگانے والے یا تو صحابہ کا نام لینا چھوڑیں، یا ان کی سیرت کی پیروی کا ذکر کرنا چھوڑیں، یا صحابہ کرام کے طریق کو سمجھیں. وہ فرماتے ہیں میں وہاں برکت حاصل کرنے کے لیے گیا. آقا علیہ السلام رفع حاجت کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور جا کر فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے دیکھا تو وہاں کچھ نہیں ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام کا معجزہ مبارک تھا کہ جو کچھ بطن مبارک سے نکلتا اسے زمین نگل لیتی. مگر وہ کہتے ہیں کہ جن 3 پتھروں سے آقا علیہ السلام نے استنجا مبارک کیا، وہ 3 پتھر میں نے برکت کے لیے اٹھا دی.
اب لگائیں آپ فتویٰ اور بات کریں کہ یہ کیا ہے. مگر کمال ہے کہ اس صحابی نے آگے اس پوری روایت کو بیان کس انداز سے کیا. وہ فرماتے کہ جب جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے میں جاتا تو ان پتھروں کو اپنی آستینوں میں ڈال کے لے جاتا. پاکی اور ناپاکی کے فیصلے ہم زیادہ کریں گے یا صحابہ کرام زیادہ کریں گے؟ کہتے ہیں ان پتھروں کو میں اپنی آستینوں میں رکھ کے لے جاتا تھا اور بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی خوشبوئیں لگا کر آتے تھے، مگر ہر کوئی مجھے آ کر کہتا تھا کہ تیری خوشبو سب سے جدا ہے اور سب سے منفرد ہے. یہ ہے اس ذات کا ادب اور اس کے ساتھ تعلق. یہ شخصیت پرستی نہیں، یہ اصل دین ہے. اور جس کو یہ سمجھ نہ آئے اسے دین کی کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ دین کو سمجھ ہی نہیں سکا. اس لیے تو علامہ اقبال نے وہ سہارا دے دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے اس لیے 3 کیٹیگری شروع میں بیان کر دی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کے 3 پہلو ہیں، ان تینوں کو سمجھنا ہے اور لینا ہے اور اپنانا ہے. تو خصائل کو اپنانا اور عادات کو اپنانا یہ ایک پہلو ہے. شمائل اور فضائل کا اگر انکار کریں گے اور اس کو نہیں اپنائیں گے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا. اور یہ سیرت کی بات کرنے والوں کے لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدو کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے. اس مضمون سے ریلیٹ نہیں ہے مگر جملہ بڑا خوبصورت ہے، وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کیونکہ ذہن میں بات آئی ہے. وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ سیرت کا عنوان اور سیرت کانفرنسز کیونکہ پہلے بہت ہوتی تھی، تو اللہ کا شکر ہے حضور کے نام کا ذکر ہوتا ہے اور آپ کی عظمت کی بات ہوتی ہے. تو آپ نے بڑا تاریخی ایک جملہ فرمایا تھا کہ جو لوگ سیرت کی بات کرتے ہیں اور صرف سیرت کی بات کرتے ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ جس میلاد کا تم انکار کر رہے ہو اگر وہ میلاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے لاتے؟ تو یعنی یہ سیرت اس میلاد کا صدقہ ہے اور اس میلاد کا ذکر کرنا اور اس میلاد والے کا ذکر کرنا یہ فضائل اور کمالات کی بات ہے اور تعلق اور ادب کی بات ہے. اللہ رب العزت ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں یہ راستہ عطا کرے اور ہمیں یہ ایمان عطا کرے. جی دوسری بات آپ نے کچھ پوچھا، کیا تھا؟ وہ ادب کے کون کون سے پہلو ہیں؟ ادب کے پہلو دیکھیں اس قرآن مجید کی اسی آیت کو اگر ہم سمجھیں تو اس سے آگے ایک اور اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے وَنَصَرُوهُ. یہی اللہ رب العزت نے حکم انبیاء کرام کو دیا تھا کہ تم نے اس کی مدد کرنی ہے، تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور مدد کرنی ہے، اور یہی حکم ہمیں دیا مدد کرنی ہے. اب ان کی مدد کیا تھی؟ ان کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا یا اللہ تو ہمیں فرما رہا ہے کہ ہم سب کے بعد یہ رسول آئے گا تو ہم اس کی مدد کیا کریں گے، یہ تو بعد میں آئے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے اس کے آنے کی خبریں دینی ہے، یہ مدد ہے. تم نے بتانا ہے کہ وہ آئے گا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، وہ بتاتے رہے، یہ مدد تھی. اب ہمارے لیے مدد کیا ہے اور ہم نے مدد کیا کرنی ہے؟ تو ایک تو وہی طریق سنت انبیاء اور حکم خدا، یہ ذکر کرنا ہے ان کے آنے کا. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اس پہ بھی کوئی بات کرے اور سوچے اور سمجھے کہ آپ کو ہمیشہ آنے کا ہی ذکر ملے گا، جانے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا. اس ذات کے آنے کا ہی ذکر ہے، جانے کا ذکر نہیں ہے. تو ایک تو ان کے آنے کا ذکر کرتے رہنا اور دوسرا ان کے دین کے لیے کوشش کرتے رہنا. یاد رکھ لیں، میں یہ سوال چونکہ بڑا بہت گہرا ہے اور اس پر جتنی تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی. میں خلاصتاً عرض کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا تقاضا کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا تقاضا آج یہ ہے کہ اس مشن کو سمجھا جائے. اس مشن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے اور اس مشن کے لیے جیا جائے اور اس مشن کے لیے مرا جائے کہ محبوب جو کام کرنے کے لیے آئے تھے ہم اس کام کے لیے اپنا تن من دن قربان کر دیں. یہ ادب میں اعلیٰ درجے کا کمال ہے اور یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. اور وہ خلاصہ کیا تھا؟ وہ خلاصہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر دکھی یارے کا دکھ مٹانے کے لیے آئے تھے، ہر پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کے لیے آئے تھے، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے کے لیے آئے تھے. یعنی ہر رحمت للعالمین کا تعارف رب نے کروایا نا، ہر کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے والے اور ہر کسی کی راحت کا سامان کرنے والے بن کے آئے تھے. اگر ہم بھی اس جذبے کو لے کر اٹھیں اور چلیں اور ہر کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر مٹانے کے لیے کوشش کریں تو ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو سمجھا ہے اور اس کے لیے کوشش کی ہے. یہ سب سے بڑھ کر تقاضا ہے موجودہ دور کا کہ اس کو سمجھا جائے. باقی جو ذکر ہے، تعلق ہے، بیان ہے، وہ سب تو چلتا ہے مگر یہ اصل راز ہے اس سیرت پاک کے سمجھنے کا کہ ادب کا حق اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس درد کو سمجھیں جو درد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک میں تھا، جس کے لیے اللہ
جس کے لیے اللہ نے بھی فرما دیا محبوب یہ اگر کلمہ نہیں پڑھیں گے تو کیا آپ اپنی طبیعت مبارکہ ناساز کر لیں گے، آپ خود کو ہلاکت میں ڈالیں گے؟ یہ وہ درد تھا کہ ہر کسی کو بچا لیا جائے، تو ہر کسی کے لیے درد جو ہے یہ نصیب ہو جائے تو یہ اس ذات سے تعلق کے صدقے میں عطا ہوتا ہے۔ جی یعنی کہ محبوب کے محبوب کام کو محبوب بنایا جائے، محبوب کے محبوب کام کو محبوب بنایا جائے، خوبصورت جملہ آپ نے کہا ہے، بالکل۔ تو آقا علیہ اور الصلوۃ والسلام کا محبوب کام یہی ہے کہ ہر دکھ کو مٹایا جائے اور دکھ انسانیت کے لیے ہی کوشش کی جائے، اسی کے لیے جیا جائے اور اسی کے لیے مرا جائے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غریبوں میں آیا ہوں، غریبوں میں رہنا پسند ہے، غریبوں میں ہی مروں گا، اور دعا بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن غریبوں میں ہی اٹھایا جاؤں۔ تو غریبوں سے مراد یہاں پر ضرورت مند تھے، ان ضرورت جس مندوں کے طرح لیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے جی جی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو ان کی آل کے حق میں تلاش کرو، یعنی کہ ان کے ادب، بالکل ان کے ادب میں تلاش کرو، تو اور یہ بھی ہے کہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کے اہل بیت میں تلاش کرو۔ یعنی کہ حضور کے محبوب جی ہاں لوگوں کو بالکل، محبوب بناؤ، محبوب بناؤ، بالکل۔ بس دیکھیں اصل انشاءاللہ۔ محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ محبوب کی محبوبیت کو سمجھا جائے۔ جب آپ نے محبوب بنا لیا تو پھر آپ کی محبت نہیں رہتی، اب تو عاشق ہیں، پھر تو محبوب کی محبت ہے۔ اس محبوب کی محبت میں جتنا فنا ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی محبت میں کمال ملتا چلا جائے گا، اتنا ہی محبت میں کمال ملتا چلا جائے گا۔ اب امام علی مقام کے ذکر کے حوالے سے میں یہاں پہ ایڈ کر دوں صحابہ کرام کے ادب کا ہی واقعہ جو ہم نے شروع میں بات کہی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم فرما، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس جنگ میں صاحبزادگان تشریف نہیں لے گئے، تو مال غنیمت تو ان کو ملنا ہے نا کہ جو جنگ میں شریک ہوئے تھے، اس کے لیے ہے نا۔ تو اب جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کی عدل و انصاف کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں اور حق ہے، اور جنہیں عدل کی علامت کہا جاتا ہے، اور دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ اس امت کو کوئی اور عمر عطا کر دے، یہ سب حق ہے۔ اور ان کے ادب کے لیے میں اور ان کے اس کمال عدل کے لیے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کا دودھ اس کے برتن سے گر گیا، وہ بیوہ عورت رو رہی تھی، آپ اس کے پاس سے گزرے اور فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا بچوں کو یہ دودھ بیچ کر کھانا کھلانا تھا، آج بچے بھوکے رہیں گے، دودھ زمین پر بہ گیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کوڑا نکالا اور زمین پر کوڑا مار کر آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، ان کے ادب کے لیے اور ان کے ایک جملہ تاریخی جملہ آپ نے فرمایا، اور وہ کیا؟ اے زمین، عمر نے آج تک تیرے اوپر کسی کا حق نہیں کھایا، وہ تجھے بھی نہیں کھانے دے گا۔ یہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، اپنے بیٹے کو جتنا دیا اس سے 2 گنا حسنین کریمین کو دیا۔ بیٹے نے ہی پوچھ لیا کہ بابا جان یہ کون سی تقسیم ہے، یہ کیسی تقسیم آپ کر رہے ہیں، آپ تو عدل و انصاف والے ہیں، اگر یہ جنگ میں نہیں بھی یہ آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ برابر ہی دے دیں نا، آپ مجھ سے اور سب سے 2 گنا کیوں دے رہے ہیں؟ اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تیرا سوال ٹھیک ہے، مگر میرا جواب سن، یہی عدل کا تقاضا ہے اور یہی میرا انصاف ہے اور یہی حق ہے، میں اس لیے ان کو 2 گنا دے رہا ہوں کہ تو یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ ان کا باپ تیرے باپ سے اچھا ہے، سبحان اللہ، ان کی ماں تیری ماں سے اچھی ہے، پھر آپ نے سارے رشتے گن دیے، ان کے دادا دادی، ان کے نانا نانی، ان کے ماموں مام، سارے رشتے تیرے رشتوں سے اچھے ہیں، جب وہ سارے رشتے تیرے رشتوں سے اچھے اور بڑے ہیں، بزرگ ہیں، تو پھر عمر کا انصاف یہی ہے کہ تجھ سے 2 گنا ان کو دیا جائے، پھر عمر کا انصاف یہی ہے کہ تجھ سے 2 گنا ان کو دیا جائے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا یہ جملہ کہ اگر تو ان جیسا یا ان سے زیادہ لینا چاہتا ہے تو ان کے باپ سے اچھا باپ لے کر آ، ان کی ماں سے اچھی ماں لے کر آ۔ مطلب کہنے کا یہی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں فنائیت کا عالم یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت پاک کے ادب میں بھی فنائیت کے اس مقام پر تھے کہ ان کے برابر کسی کو نہیں جانتے تھے اور انہیں سب سے افضل سمجھتے تھے۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت پاک کو بے مثال سمجھتے ہیں، وہ یار کی مثال کسے سمجھتے ہوں گے اور محبوب کی مثال کسے جانتے ہوں گے؟ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کہ ان کی نشست و برخاست کو اگر دیکھا جائے، میں ایک عجیب بات میں نے صحابہ کرام کی اس اسوہ میں دیکھی، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایمان سے بتائیے
میں اور آپ حسرتیں رکھتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو، وظائف کیے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، اور جو اس مجلس میں بیٹھتے تھے ہم ان کے ادب کو کیا سمجھیں گے؟ وہ صحابہ کرام روتے پھرتے تھے کہ ہم تو آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکے، ہم تو نگاہ بھر کے دیکھ بھی نہیں سکے۔ اور ایک صحابی نے تو یہاں تک کہا کہ میں اتنا عرصہ صحبت میں رہا، مگر مجھے اگر کوئی کہے کہ اس حسن کا کچھ خلاصہ کروں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ ادب ہی آڑے آ جاتا تھا، ادب کہ کہیں دیکھنا ہی گستاخی اور بے ادبی نہ بن جائے۔ اور اس طرح سر کو جھکا کے بیٹھتے تھے، یہ بات کوئی نہیں جانتا، کون نہیں جانتا۔ حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ میں پہنچا تو میں نے منظر یہ دیکھا، واصحابہ کانما علی رؤوسہم الطیر، میں نے یہ دیکھا کہ اس طرح سر جھکا کے گردنیں جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اڑ نہ جائے۔ تو جو اس انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت اور صحبت میں بیٹھتے تھے، ادب کا اتنا خیال رکھتے تھے، ان کے ادب کی مثال کوئی کہاں سے لا سکتا ہے اور ان کے ادب کو کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے؟ مگر سامعین عزیز وقار، یہی اصل تھا اور یہی ایمان تھا جو صحابہ کرام کر کے بتا گئے، اور پھر آقا علیہ السلام نے اس پر سند لگا دی کہ میرے کسی صحابی کی بھی پیروی کر لو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو صحابہ کی پیروی تو یہی ہے کہ آقا علیہ السلام سے عشق و محبت کا یہ تعلق جوڑا جائے، ادب میں فنائیت کا یہ تعلق جوڑا جائے، اور آقا علیہ السلام کے اس تعلق میں فنا ہو جائے انسان۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر آ کر بیٹھے ہیں، آپ ایمان سے بتائیں کون سی یعنی روایت ان کے پاس ایسی تھی یا سند تھی کہ یہ جو ممبر کی سب سے اوپر والی جو آپ نے سیٹ رکھی ہوئی ہے جہاں آقا علیہ السلام بیٹھتے تھے، یہاں تم نے نہیں بیٹھنا، وہ اس پیری پر نہیں بیٹھے، نیچے بیٹھے جہاں آقا علیہ السلام کے قدم مبارک تھے، اور بتا دیا کہ ہماری جو ہے وہ اگر یہ بھی قبول ہو جائے تو بہت ہے کہ ان کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ مگر ادب سیکھنے والے ایسے ہی تھے۔ پھر اس کے بعد جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ بھی اس سے نیچے آ کے بیٹھے کہ میں بھی صدیق اکبر کے قدموں میں بیٹھوں گا۔ آج تک امت میں جب اس ممبر کو بنایا جاتا ہے تو اوپر والی سیٹ ہمیشہ خالی رکھی جاتی ہے آقا علیہ السلام کے عشق و ادب کی وجہ سے اور مقام و مرتبے کی وجہ سے۔ اور یہ کس سنت پر عمل ہو رہا ہے؟ ایک صحابی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زندگی بھر جب کبھی کمان پکڑنا چاہتے نا، تیر کمان، تو پہلے وضو کرتے اور پھر پکڑتے۔ بڑی عجیب بات ہے یہ، پہلے وضو کرتے پھر پکڑتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ یار قرآن مجید تو نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھانے سے پہلے وضو کر رہے ہیں؟ اور مان لگے نہیں بات یہ نہیں ہے، مجھے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے اپنی کمان مبارک پکڑائی تھی، بس ان ہاتھوں سے وہ کمان پکڑی تھی، جب کوئی کمان پکڑتا ہوں اس کا خیال آ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں کہ کہیں محبوب کی اس کمان کی بھی ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ، اب مجھے ایمان سے بتائیے یہ شخصیت پرستی ہے یا یہ اصل دین ہے جو صحابہ کر رہے ہیں؟ مجھے خیال اس کمان کا آ جاتا ہے تو وضو کرتا ہوں کہ کہیں محبوب کی اس کمان کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو جو آقا علیہ السلام کی عطا کردہ کمان کو بے وضو نہیں چھوتے، ان کے لیے تو یہی شعر سمجھ آتی ہے کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے۔ سبحان۔ اور یہی ایمان ہے جو صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا۔ وقت تو آپ کا میرا خیال ہے مکمل ہو رہا ہے، میں ایک مکمل ہو چکا ہے، میں ایک بس ایک چیز عرض کر دیتا ہوں اور پھر آپ آگے اگر جس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں گے تو کریے گا۔ آقا علیہ السلام کی یعنی صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے ادب کو اتنا ملوز خاطر رکھا کہ حیات طیبہ تو بڑی بات ہے جب آقا علیہ السلام کی قبر مبارک بنی، اور اس کے پہلو میں سیدنا صدیق اکبر پورا واقعہ ہے کہ اجازت کے بعد وہاں پہنچے، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک پر صحابہ نے بنائی تھی۔ تو جب صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک بنائی تو آپ مواجہ شریف پہ جاتے ہیں تو وہ 3 مواجہ آپ کے سامنے نظر آتے ہیں، تو آپ کو ان 3 مواجہ سے کیا سمجھ آتا ہے؟ کیا آپ نے قبرستان نہیں دیکھے؟ قبریں کس طرح بنائی جاتی ہیں؟ قبریں برابری میں بنائی جاتی ہیں، مگر صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی قبر مبارک کی برابری کرنا بھی بے ادبی سمجھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک کو تھوڑا نیچے کی طرف سرکا دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جو سر مبارک ہے وہ آقا علیہ السلام کے قلب مبارک کے برابر آتا ہے،
اور صرف یہاں نہیں، اسی طرح پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کو اور نیچے کر دیا. یہ 3 مواجہ اس طرح بنتے ہیں. تو جو آقا علیہ یعنی کہ اس السلام وقت کی تو ظاہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وصال فرما چکے تھے، تو میں یہ یہی تو کہہ قبر رہا ہوں، تو صحابہ نے کرام بنائی، نے بنائی. اور پھر سیدنا فاروق اعظم نے بنائی تو وہ اور صحابہ نے بنائی، اس کو بھی اس سے نیچے کیا. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو صحابہ اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم قبر میں بھی قبر کی برابری گوارا نہیں کرتے، ہم ان کے ادب کو کیا سمجھ سکتے کہ وہ کس درجہ ادب پر فائز تھے اور ان کے ایمان کی اصل کیا تھی. جی آخری 1 منٹ شہزادہ کائنات امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ السلام کے بارے میں. امام علی مقام آقا علیہ السلام کے شہزادے، جنت کے پھول، اور آقا علیہ السلام جن کے سر مبارک کو چوم چوم کر سونگ سونگ کر جنت کی خوشبو کا فرمایا کرتے تھے. اب چونکہ بات ہم نے اس وقت موجودہ ضرورت بھی ہے، ماہ رمضان بھی ہے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کے حوالے سے جو سب سے بڑی بات ہے وہ انسانیت کے درد کو سمجھنے کی بات ہے. تو میں آپ کی سیرت پاک کا وہ بڑا خاص پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کی آقا علیہ السلام کی جملہ مبارک سے رکھ دیتا ہوں. وہ جملہ مبارک کیا کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا، اور اس صلح کی بنیاد رکھنے کے لیے آپ نے اس منصب کو چھوڑا تھا. اور آقا علیہ السلام کی وہ یعنی معجزہ مبارک اور وہ خبر مبارک میں شین گوئی پوری ہوئی تھی. تو سیدنا امام حسن مجتبی، چونکہ وقت بالکل مکمل ہو گیا ہے، میں کو اور لمبا آپ کی سیرت کا باب چھیڑنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر یہ اس کا فیض ضرور آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھ لیں اس صلح کے جو رجحان ہے اس کو پیدا کریں امت کے اندر. ہم لوگ جتنا ایڈوانس ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنا تعلقات میں بھی کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یاد رکھ لیجئے جہاں پر بھی آپ کو کوئی ایسی بات نظر آئے، کوئی ایسی پریشانی نظر آئے، تو وہاں صلح قائم کروایا کریں، اور دوستی اور رشتے کو، محبت کو بڑھایا کریں. میں دونوں شہزادوں کا یہ ایک واقعہ مختصر عرض کر دیتا ہوں. بیان کیا جاتا ہے کہ دونوں شہزادگان کا آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا. انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، معاملات دنیا کے چلتے ہیں. تو تیسرے دن امام حسین علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبی کو خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ ہمارے بابا جان نانا جان نے کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ مسلمان ناراض نہیں رہتے، تو میں صلح کرنا چاہتا ہوں، مگر میری شرط یہ ہے کہ منانے آپ آئیں گے. میں اس کو ذرا جوڑنا چاہتا ہوں بات سمجھنے کے لیے. ہم بھی اگر کہیں قابو آ جائے نا کسی سے راضی ہونے کے لیے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر او میرے کول آئے. یعنی ہمارا انداز اور ہوتا ہے کہ میں چل کے جاؤں گا تو چھوٹا ہو جاؤں گا، مگر وہاں بات اور تھی. نیچے ایک حدیث پاک لکھی انہوں نے، آپ بڑے ہیں، آنا مجھے چاہیے، مگر میں صرف اس لیے خود چل کے نہیں آ رہا کہ مجھے بابا کی ایک اور حدیث یاد ہے، اور وہ یہ یاد ہے کہ جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. آپ بڑے بھائی ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں. اب ذرا اندازہ کریں جب یہ خط امام حسن مجتبی کے پاس پہنچا ہوگا تو کس وارفتگی سے دوڑ کر وہ اپنے بھائی کے پاس آئے ہوں گے، تو عالم کیا ہوگا. تو یہ بات بیان کر کے اللہ رب العزت ہمیں بھی معاشرے کی نفرتیں مٹانے کی توفیق عطا کرے، اور آپس میں صلح اور آمین. تعلقات بنانے کی توفیق عطا کرے. اور اللہ رب العزت آقا علیہ السلام اور حضور کی اہل بیت پاک اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کے طریق پر ہمیں رکھے، اور حضور کے مشن اور حضور کے دین کی خدمت میں زندہ رکھے، اور اسی میں موت عطا کرے. اور آقا علیہ السلام کے ادب کو اللہ رب العزت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. آمین. بڑی مہربانی جی جناب پروفیسر علامہ افضال احمد قادری صاحب، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے ہمارے سامعین کو علمی رہنمائی فرمائی ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں، جزاک اللہ. سامعین یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. انشاءاللہ کل ایک نئے مضمون کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.